حدیث نمبر 3264 جی وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله. جب امام بخاری کا نام پورا سند کے ان کے باپ دادوں کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہو تو پھر پورا ہی پڑھ لیا کرو نا. محمد بن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبۃ الجعفی البخاری پورا نام پڑھا کرو پھر. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عنهم. محمد بن اسماعیل پڑھو, آگے پورا ان کا سلسلہ نہ پڑھو. جب پڑھنا ہے تو پھر پورا ہی پڑھو نا جتنا منقول ہے. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار جہنم کے فیح میں سے ہے, جہنم کے غلیان کی جنس میں سے ہے, مطلب یہ ہے, لہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو. یہ جو ہے نا شدید تیز بخار ہو تو اس کو پانی سے ٹھنڈا کرنا چاہیے, ہلکا بخار ہو تو پھر ڈاکٹروں سے پوچھ لیں پہلے. اور پانی سے ٹھنڈے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دم برف میں ڈال دو اس کو. ہمارے محلے میں ایک بیچارہ معذور آدمی ہے, بالکل ٹیڑھا میڑھا سا ہو گیا. وہ ہوا یہ تھا بچپن میں اس کو تیز بخار ہوا تو اس کے چاچا نے ایک دم یخ ٹھنڈے پانی میں اس کو ٹب میں ڈال دیا. وہ اسی ایسا اکڑا ہے نا کہ وہ بالکل معذور ہو گیا. تو جتنے بھی میڈیکل سائنس یا طب سے متعلق باتیں حدیث میں ہیں نا, تو ان میں کسی ڈاکٹر یا حکیم کی رہنمائی میں عمل کرنا چاہیے, خود سے عمل نہ کریں. تو بخار میں بعض دفعہ اتنے تیز ٹھنڈے پانی میں بچے کو ڈال دیا, وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا وہ بچہ. چلیں حدیث نمبر 3265 وبه قال حدثنا. آج کل جو ہے نا اس طرح کی طب کی حدیثوں کو لے کے بہت سارے لوگ جعلی حکیم بھی بنے ہوئے ہیں, جیسے حجامہ ہے اور فسد لگوانا, پچنے لگوانا. لوگوں نے پوری کلینک کھولی ہوئی ہیں اور وہ حدیثوں کا سہارا لے رہے ہیں, تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. حدیث میں میڈیکل سائنس کی بات تو کی ہے, لیکن اس میں بس اشارہ مل جاتا ہے ہمیں. باقی جب تک کوئی ماہر طبیب نہ ہو, ماہر ڈاکٹر نہ ہو, تو اس کی رائے کے بغیر خود سے کسی حدیث پر عمل نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو, اب کوئی حجامہ سینٹر کھول کے بیٹھا ہوا ہے تو اس سے پوچھا جائے آپ نے کہاں سے پڑھا, یہ کدھر سے اس کے بارے میں ریسرچ, سائنس نے اتنی ترقی کی ہے تو آپ کے پاس ریسرچ کہاں سے آئی ہے. وہ کہہ جی حدیث میں آتا ہے حجامہ میں شفا ہے. اس نے کہا حدیث میں یہ تو آتا ہے, لیکن یہ تو نہیں آتا کہ اس نام کا بندہ گلشن اقبال میں یا پٹیل پاڑا میں کلینک کھول کے بیٹھا ہوگا, اس کے ہاتھ میں شفا ہے. وہ تو پھر کوئی بھی کھول لے. آپ اس کے ایکسپرٹ کہاں سے ہو گئے, آپ کے پاس کیا ہے, سمجھتے ہو. کیونکہ حجامہ کے نام پہ بھی آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ ہر بیماری کی بس حجامہ, جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہے حجامہ, اس سے لوگ بیمار بھی ہو جاتے ہیں, مر رہے ہیں لوگ. کیونکہ آپ کی باڈی سے خون نکلتا ہے, آپ کا دفاعی نظام کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. میں خود بھگت چکا ہوں اس کو. مجھے 30 سال میں مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی بخار ہوا ہو, 25-30 سال میں, یعنی مجھے 13-14 سال کی عمر میں ہوا تھا بخار. اس کے بعد سے میرا اتنا زبردست سسٹم تھا, امیون سسٹم, میں بیمار نہیں ہوتا تھا. بڑی بڑی وباؤں والے علاقوں میں گیا بہت, لیکن بیمار نہیں ہوا میں. اس کے بعد جا کے میں جب تقریباً 38-39 سال کا تھا تو میں نے حجامہ کروایا. تو حجامہ میں بہت سارے پوائنٹ لگوائے, 8 پوائنٹ. اب جو حجامہ کرنے والے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ اچھا پہلے میں حجامہ کرواتا بھی تھا, ایک کبھی کبھار نکلوا لیا, یہ نہیں کہ فرسٹ ٹائم زندگی میں کروا رہا تھا. انہوں نے 8 جگہ سے خون نکالا. مجھے چکر آنے لگے. پھر پوچھا چکر تو نہیں آ رہے, میں نے کہا ہاں آ رہے. انہوں نے کہا لیٹ جائیں. پھر میں لیٹ گیا, پھر نکالا. انہوں نے کہا یہ فاسد خون ہے, یہ جتنا نکلے اتنا اچھا ہے. تو مجھے چکر سے آئے, لیکن بہرحال 8 جگہوں سے جب خون نکالا ہے تو ظاہر ہے خون تو خون ہے نا. یہ کہنا کہ گندا خون نکل رہا ہے, گندا خون نکل رہا ہے, یہ غلط بات ہے. خون نکل رہا ہے. تو اتنے مجھے کمزوری ہوئی صبح کہ اگلے دن مجھے ملیریا کا انتہائی خطرناک اٹیک ہوا اگلے دن. اور پھر میں ایسا بیمار ہوا نا کہ آپ سمجھو کہ مرنے والا تھا بس میں. ڈاکٹروں کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر پتہ چلا جی ملیریا ہے, تو اس کی ویکسینیشن جو ملیریا کا پورا کورس ہوتا ہے وہ ہوا, میں ٹھیک ہو گیا. ٹھیک تو ہو گیا میں, لیکن اتنی کمزوری کہ 2 مہینے تک بستر سے اٹھا نہیں جاتا تھا. یعنی مجھے نہیں یاد پڑتا میں کبھی بستر پہ بیمار ہو کے لیٹا ہوں اتنا, جیسے لوگ, اتنی اچھی صحت تھی میری. میں تو بھول گیا تھا کہ بیمار ہو کے جو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے, یعنی ایسے کون بیمار ہوتا ہے. اللہ نے ایسا معاملہ رکھا تھا. تو 1 سال یعنی وہ علاج ہوا, 2-3 مہینے شدید کمزوری رہی, ٹھیک ہو گیا.
اگلے سال اسی موسم میں دوبارہ بخار، وہ بخار جس کے ہم عادی نہیں تھے کبھی، پھر وہی لمبا بیمار ہو گیا، حالانکہ کوئی وجہ نہیں، نہ ہجامہ، کچھ بھی نہیں، پھر ملیریا کا پورا کورس ہوا دوبارہ، اور اتنے خطرناک ٹیکے لگتے تھے، تو ڈاکٹر نے کہا شاید کوئی ملیریا کا جرثومہ رہ گیا ہو، لیکن اللہ کا فضل ہو گیا، وہ بیماری ٹریس ہو گئی، پھر کورس ہوا دوبارہ، تو پھر ٹھیک ہوا میں، تو اس کے بعد سے اللہ کا شکر ہے 7-8 سال ہو گئے، دوبارہ وہ بیماری نہیں آئی۔ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ ہجامہ کی وجہ سے۔ جی، لیکن وہ جو بھی لوگ ہیں حدیثیں سناتے رہیں گے ہجامہ میں شفا، ہجامہ میں، ابے بھائی ہر چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ماہرین ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جس کو کچھ بھی نہیں آتا نا، اس کا بہترین روزگار ہے یا تو جن چڑیل بھوت بھگانا شروع کر دے، یا یہ کہ ہجامہ سینٹر کھول لے، یا حکیم بن جائے، حکیم بن جائے وہ، تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پھر اس سے۔ چلیں، حدیث نمبر، ڈر ہے کہ آپ لوگ بھی یہ کام نہ شروع کر دیں گے۔ حدیث نمبر 3265 وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم قيل يا رسول الله إن كانت لكافية قال فزلت عليهن ب69 جزءا كلهن مثل حضرت ابو حرها۔ ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی 70 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں، یعنی اس آگ کو 70 سے ضرب دیا جائے تو جو گرمی پیدا ہوگی وہ جہنم کی آگ کی گرمی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے عذاب کے لیے۔ ترمذی کی حدیث میں یہ ہے کہ جب صحابہ نے یہ بات سنی نا تو اللہ کے خوف سے ایسے روئے کہ ان کے سینوں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی ایسے آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی ہے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ واللہ انہا لکافیۃ، عذاب کے لیے تو یہ آگ بھی بہت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علیہن ب69 جزءا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا یہ 69 مرتبہ 70واں حصہ ہے نا، تو 69 دفعہ اس کو ضرب دو گے، یعنی 70 سے ضرب دیں گے اس آگ کو تو مزید 69 مرتبہ جو گرمی پیدا ہوگی وہ جہنم کی آگ کی گرمی ہے۔ کلہن مثل حرھا، اور ہر جز اس کا دنیا کی آگ کے برابر ہے، یعنی 70 حصے مزید اس میں اضافہ کرنے آپ، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ آپ اگر جہنم کی آیات یا احادیث میں جو جہنم کی وعیدیں آئی ہیں نا، ان میں انسان جب غور کرتا ہے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ جہنم اللہ کی صفت غضب کا اظہار ہے، جہنم جو ہے وہ اللہ کی صفت غضب کا اظہار، یعنی اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کسی کو برداشت کرتے ہیں، جو اس کی اصل سزا بنتی ہے وہ بھی نہیں دیتے، لیکن وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، تو ایک دم کیا ہوتا ہے، انسان غصے میں آ کے اس کا دل کرتا ہے اس کا گلا دبا کے مار دے، اس کو کبھی مار دیتا ہے کبھی نہیں مارتا، تو پھر دل چاہتا ہے کہ اس کو بس جو مجھ سے ہو سکتا ہے نا اس کو نقصان پہنچاؤں۔ دنیا میں دیکھا ہوگا دشمنیوں میں بھوکے شیر کے آگے ڈال دیتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو صفت غضب ہے نا وہ پیک پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، لہذا پھر آپ اپنی اس صفت غضب کا اظہار کر رہے ہوتے ہو، اس میں پھر اصل مقصد سزا دینا یا نہ دینا نہیں ہوتا، آپ کی صفت غضب انتہا کو پہنچ چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ معمول ہے، اصول ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے بہت سارے بہانے رکھے ہیں کہ جتنے بھی گناہ کر لے گا موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ پہ کوئی جرمانہ نہیں ہے، بس 2 آنسو بہاؤ، آنسو نہیں بھی آ رہے تو آنسو بہانے کی کوشش کر لو، رونا آ رہا ہے ٹھیک ہے، رونا نہیں آ رہا تو رونے جیسی صورت بنا لو۔ اتنا سستا آپشن جرم کی معافی کا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، یعنی دنیا میں کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جو جرم کو اتنے سستے میں معاف کر دے کہ بس ایک دفعہ سوری کر لو، سمجھ رہے ہو نا، بہت آسان رکھ دیا نا توبہ کو، اور 100 انسانوں کے قاتل کو بھی حکم دے دیا کہ توبہ کرے گا تو معاف کر دوں گا۔ تو جب اتنے آپشن رکھے اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد بھی کوئی نہ توبہ کرے اور نعمتوں سے صبح و شام فائدے اٹھاتا رہے اور اسی نافرمانی کی حالت میں مر جائے، تو
تو پھر آخرت میں ہوگا کیا؟ اللہ کی صفت غضب کا اظہار ہوگا. پھر وہ صفت غضب کا ایسے ہی اظہار ہوگا کہ ایسی بھٹی میں ڈال دے گا کہ اس سے زیادہ عذاب ممکن نہیں ہے. کیونکہ انسانوں کی صفت غضب اور اللہ کی صفت غضب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا اللہ میں اور انسانوں میں فرق ہے. لوگ کہتے ہیں نا ملحد لوگ کہ اتنا سخت عذاب کیوں رکھا ہے بھائی، یہ تو اللہ کے ظالم ہونے کی دلیل ہے معاذ اللہ. اس کا جواب علماء کی طرف سے یہی دیا جاتا ہے کہ اصل تو اللہ کی رحمت ہے، سبقت رحمتی علی غضبی، لیکن جب اللہ کا غضب ظاہر ہوگا تو پھر وہ اللہ کے حساب سے ہوگا نا. اور دوسری بات یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جرم کی نوعیت کو آپ انسانوں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. جرم کی نوعیت آمر کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے. دیکھو آپ کو باپ نے حکم دیا کہ میرے لیے پانی لے کر آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، یہ بڑا جرم ہے. بھائی نے حکم دیا پانی لے کر آؤ، آپ نہیں لے کر آئے، یہ نسبتاً چھوٹا جرم ہے. حالانکہ دونوں آرڈر سیم ہے نا، یہاں بھی پانی نہیں لے کر آئے، وہاں بھی پانی نہیں لے کر آئے، آرڈر سیم ہے. لیکن جو آرڈر دینے والا ہے اس کے رتبے کی وجہ سے جرم کی نوعیت کیا ہو رہی ہے؟ تبدیل ہو رہی، بدل، کم اور زیادہ ہو رہی ہے. تو ملحد لوگ، لبرل لوگ اللہ کے احکامات کو دنیا کی ریاست کے قانون کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ بھائی چوری جب کر رہا ہے تو ہاتھ کیوں کٹ رہا ہے؟ ہاتھ کیوں کٹ رہا ہے؟ دنیا میں کوئی چوری کرے تو جتنے پیسے لیے ہیں اتنے پیسے واپس کرو نا، یہی ہوگا نا، یا جیل ہو جائے. ہاتھ تو کروڑوں کھربوں روپے کا ہے. تو اسلام جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا ہے وہ اس بیس پہ نہیں دیتا کہ اس نے چوری کی ہے، اس نے دوسرے کا مال چرایا، تو مال کروڑوں کا تھوڑی چرایا، ہاتھ تو کروڑوں کا ہے. اسلام اس کے اس پہلو کو ترجیح دیتا ہے کہ یہ فساد فی الارض کا ذریعہ بن رہا ہے خدا کی نافرمانی کر کے. تبھی چوری جب ثابت ہو جائے تو جس کی چوری کی ہے اس کو معاف کرنے کا آپشن اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اب یہ مجرم اللہ کا بن چکا ہے. جب گواہوں سے ثابت ہو گیا نا اس نے چوری کی ہے، تو یہ مجرم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. تو اللہ ہی معاف کر سکتا ہے، مخلوق معاف نہیں کر سکتی اس کو. تبھی تو ہاتھ کاٹ، مخلوق تھوڑی کسی کا ہاتھ کٹوا سکتی ہے، تو بطور حد کے ہاتھ کاٹا جاتا ہے کیونکہ اس کو اللہ کا مجرم سمجھا گیا ہے. تو اللہ تو ہاتھ کیا پورا گردن اڑانے کا بھی حکم دے تو کم ہے اس کے لیے، اس کے لیے جائز ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ جو جہنم ہے نا یہ اللہ کی صفت غضب کا مظہر ہے. چلیں حدیث نمبر 266. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ پڑھ رہے تھے ونادوا یا مالک، تو یہ اس کا بھی جہنم سے مناسبت ہے نا اس آیت کی، کیونکہ مالک جو ہے یہ خازن جہنم ہے، جہنم کا داروغہ ہے. چلیں حدیث نمبر 267. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال قيل لأسامة رضي الله عنه لو أتيت فلانا فكلمته قال إنكم لترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم إني أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه ولا أقول لرجل أن كان علي أميرا إنه خير الناس بعد شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. پہلے یہاں تک ترجمہ کر لو. ابو وائل کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ بن زید جو نبی کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے تھے، حضرت اسامہ بن زید سے کہا گیا لو اتیت فلانا فکلمتہ، آپ فلاں کے پاس جا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ فلاں سے مراد ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ کے جو رشتہ دار تھا ولید بن عقبہ، اس پہ الزام تھا کہ اس نے شراب پی ہے. ولید بن عقبہ ہی نام تھا نا، یا عتبہ ابن ولید تھا؟ ہاں ولید بن عقبہ. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سزا نہیں دے رہے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان کے پاس پایہ ثبوت تک یہ بات نہیں پہنچی تھی. پھر وہ گورنر بھی تھا تو حضرت عثمان نے اس کو معزول بھی نہیں کیا. تو اس کی شراب کا واقعہ لوگوں میں پھیلنا شروع ہوا. تو لوگوں نے حضرت اسامہ سے کہا کہ آپ حضرت عثمان سے بات کیوں نہیں، فلان کا لفظ لوگ مبہم رکھ رہے تھے نام کو نا، فلاں سے بات کیوں نہیں کرتے، وہ خلیفہ مسلمان کے، وہ کیوں امر بالمعروف نہیں کر رہے؟ تو حضرت اسامہ نے کیا کہا، انکم لترون انی لا اکلمہ، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں عثمان سے اس بارے میں بات نہیں کر رہا، الا اسمعکم، میں بات نہ کروں الا یہ کہ میں تمہیں سناؤں. یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں بتا کے عثمان سے بات کروں، تمہارے سامنے جا کے بات کروں حضرت عثمان سے
کہ آپ میں یہ غلطی ہے، آپ میں یہ غلطی ہے. کہا کہ انی اکلمہ فی السر دون ان افتح بابا، میں ان سے بات کروں گا تو خفیہ ملاقات میں بات کروں گا فی السر. کیوں؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ایک فتنے کا دروازہ کھول دوں. لا اکون اول من فتح، میں ایسا نہیں بننا چاہتا کہ سب سے پہلے فتنے کا دروازہ میں کھولوں. یہ بہت اہم حدیث ہے. کیا مطلب؟ وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، تو ممبر پہ یا پبلک کے سامنے ان کو برا بلا کہنا یا ان پہ اعتراض کرنا یا یہ کہنا کہ ان کو یہ چاہیے کہ یہ کریں یہ نہ کریں، اس سے فتنے کا دروازہ کھلنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو وہ امیر ہیں مسلمانوں کے، تو میں جب بند کمرے میں ان سے ملاقات ہوگی تو میں ان سے بات کروں گا، تو میں بتا کے نہیں کروں گا، یہ کام میں پہلے سے ہی کر رہا ہوں. نہیں، یہ بات سمجھ میں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج ممبر پہ حکمرانوں کے خلاف زبردست لوگ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کی خیر خواہی مقصود نہیں ہوتی. اور جب بند کمرے میں ملاقاتیں ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سوائے مکھن لگانے کے اور چاپلوسی کے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ جب ممبر پہ بات کرو تو جو حاکم ہے اس کو عزت دو، اس کی رسپیکٹ کرو، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے خیر خواہ ہیں. بند کمرے میں آپ اس کو سمجھائیں بیٹھ کے کہ جو بھی آپ نے بتانا ہے. لیکن ظاہر ہے سیاست میں پبلک میں منجن اس وقت تک بکتا نہیں ہے جب تک پبلک آپ کو حق پرست نہ کہے. تو یہی چل رہا ہے آج کل، اپنا نام آگے آئے، لوگ مجھے حق پرست سمجھیں، لوگ بولیں یار ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتا ہے. اس کو تو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس عمل کو. یہ نہیں دیکھا جاتا یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کر رہا ہے اس سے سوسائٹی میں کوئی تبدیلی بھی آ رہی ہے، یہ نفرتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں پھیل رہا. نہیں، یہ بات سمجھ میں. کسی میں کوئی خرابی ہے تو آپ بیٹھ کے اس کو بند کمرے میں اصلاح کریں نا، نہ یہ کہ ممبر پہ اس کو رسوا کریں. تو حضرت اسامہ بن زید نے بڑی پیاری بات کی کہ عثمان بن عفان میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میں فتنے کا دروازہ نہیں کھولوں گا کہ لوگوں کو بتا کے میں کیوں جا رہا ہوں، میں عثمان سے ڈرتا نہیں ہوں، میں خلیفہ سے رضی اللہ عنہ میں ڈرتا نہیں ہوں، میں حق جنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہوں، اور پھر لوگ کہیں بس اگلے خلیفہ ہمارے کون ہیں؟ آپ ہی ہیں حضرت. تو نے کہا میں سر میں ان سے چپکے سے ملاقات کروں گا. اور یہی وجہ ہے پھر ان سے حضرت عثمان سے جب بات کی گئی تو حضرت عثمان نے انکوائری کی، اور جب گواہوں سے ثابت ہو گیا کہ اس نے واقعی شراب پی ہے تو اس کو معزول بھی کیا اور حد بھی جاری کی اس کے اوپر. سمجھتے ہو؟ جی. پروپیگنڈا بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، بعض دفعہ فوراً مطالبہ کیا جاتا ہے یہ حاکم یہ کیوں نہیں کر رہا. حاکم کے پاس ثبوت نہیں ہوتا، یا اس کے پاس ایک طرف برائی کا ثبوت ہے، نہ ہونے کے بھی بہت سارے قرائن ہوتے ہیں. تو وہ ہر پہلو سے دیکھ رہی ہوتی ہے ریاست، اور عوام جذباتی ہوتی ہے. عوام کو بس ایک چیز ہے کہ فرانس پہ پابندی لگاؤ. گورنمنٹ کو پتہ ہوتا ہے فرانس کے سفیر پہ پابندی لگا دی تو فرانس نے اگر ہم پہ پابندی لگا دی نا تو جو رہی صحیح حالت ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی. وہی ہے نا کہ اگر وہ جو میں اکثر نہیں سناتا کہ ایک فاحشہ عورت تھی نا، ایک صاحب میرے پاس آئے کہ فاحشہ عورت مجھے کہہ رہی مجھے لے کے بھاگ جاؤ. میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں، مجھے کون لے کے بھاگے گا. تو ہم یورپ کی پابندیوں کا مطالبہ تو گورنمنٹ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے سفیر کو نکال دو، فلانے کے سفیر کو نکال دو. نکال دیں گے نا، اس نے نکال دیا یا اس نے ہم پہ پابندیاں لگا دیں، ہم نے ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، بہت اچھا زبردست نعرہ چلتا ہے، لیکن اگلے نے ہماری مصنوعات کا کر لیا تو تھوڑی بہت جو معیشت ہے وہ بھی تباہ. تو حاکم کے پاس یہ تمام پہلوؤں سے اس غور کرتا ہے، جو بھی حکومت وقت ہے. عوام ہوتی ہے جذباتی. تو حضرت اسامہ بن زید کے اس واقعے میں سبق ملتا ہے کہ حاکم میں کوئی خرابی ہو تو ممبر پہ اس کو رسوا کرنے کے بجائے پہلی کوشش کیا کی جائے؟ بند کمرے میں. پھر بھی بات نہ ہو تو پھر احتجاج ہے، پھر اگلے مراحل. تو بہت سے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ بند کمرے میں تو چاپلوسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ممبر پہ آ کے یا دھرنوں میں بڑی بڑی تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، اور عوام ان کو برحق سمجھتی ہے. عوام کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ سوسائٹی میں حقیقی تبدیلی کون لے کر آ رہا ہے. تو یہ جذباتیت سے ہٹنا چاہیے. چلیں بھائی. قالوا وما سمعته يقول قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق اقطابه في النار. ہاں، حضرت اسامہ نے فرمایا کہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ وہ امیر ہیں تو وہ سب سے بہتر ہیں دنیا میں، یعنی ان کے سامنے میں یہ نہیں کہوں گا، بلکہ کوئی خرابی ہوگی تو اس کو ہائی لائٹ کروں گا میں، کیونکہ نہی عن المنکر اللہ نے فرض کیا ہے امت پر، تو وہ نہی عن المنکر کا کام بھی میں کروں گا. اب آگے جو حدیث ہے نا اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے نبی سے یہ سنا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس کی آنتیں نکل جائیں گی پیٹ سے، اور وہ آنتوں کو لے کے نا آگ کے گرد ایسے گھوم رہا ہوگا جیسے گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے. تو لوگ اس کے پاس آئیں گے کہ تو یہاں کیسے، تو ہمیں برائیوں سے روکا کرتا تھا. تو وہ جواب میں کہے گا کہ میں خود تمہیں روکتا تھا مگر خود برائی سے نہیں بچتا تھا.
تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں جب میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں عثمان کو برائی سے, اگر حضرت عثمان نے برائی نہیں تھی, یعنی اگر بالفرض کوئی خطا ہے تو میں ان سے کیوں نہ روکوں ان کو. اب اس کا اسامہ بن زید نے جو اس موقع پہ حدیث بیان کی, اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے کہ جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہے خود اس سے نہ روکے تو اس کا جہنم میں کیا سخت سزا ملے گی, تو میں عثمان کو بھی یہ بات بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کو شراب سے روکتے ہیں, آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ شریعت کے مقابلے میں اقربا پروری کی کوئی حیثیت نہیں ہے, تو اب آپ کے ریلیٹیو نے اگر شراب پی ہے تو آپ اس پہ بھی سزا کو جاری کریں, ورنہ یہ ہوگا کہ نہی علی المنکر کرنے والا خود عمل نہ کرے تو اس کو یہ سزا ملے گی. ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن دوسرا مطلب جو زیادہ واضح ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ حضرت اسامہ بن زید پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ حضرت عثمان سے بات کیوں نہیں کرتے, تو حضرت اسامہ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں نہی علی المنکر نہ کروں, کیونکہ میں تو لوگوں کو بولتا ہوں کہ نہی علی المنکر کرو. تو جب میں لوگوں کو نہی علی المنکر کی ترغیب دیتا ہوں تو میں خود کیوں نہی علی المنکر نہیں کروں گا. میں ضرور حضرت عثمان کو بتاؤں گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, لیکن تمہیں بتا کے نہیں, شو مارنے کے لیے نہیں, بلکہ اصلاح کے جذبے سے. اور میں عثمان کو اس لیے نہی علی المنکر سے روکنے کی کوشش کروں گا کہ میں نے نبی سے یہ سنا ہے کہ جو دوسروں کو کسی حکم کی کام کی ترغیب دے خود نہ کرے وہ جہنم میں جائے گا. تو میں جب لوگوں کو نہی علی المنکر کی ترغیب دیتا ہوں خود نہی علی المنکر نہ کروں تو یہ وعید میرے اوپر بھی صادق آتی ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی یہ تو تمہارے بتائے بغیر میں خود یہ کام کروں گا, لیکن اپنے طریقے سے کروں گا, تمہارے طریقے سے نہیں کروں گا. تو یہ بات عوام کو بتا دینی چاہیے, علماء کو چاہیے کہ جب عوام آئے نا کہ فلاں کے خلاف بیان داغو, فلاں کے خلاف بیان داغو, حق پرستی کا اظہار کرو, تو آپ اس کو بولیں بھائی ہمیں پتہ ہے کس کے خلاف بیان داغنا ہے, کس کے خلاف نہیں داغنا ہے, احتجاج کیسے کرنا ہے. ہم نے احتجاج کا یا نہی علی المنکر کا وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جو مؤثر ہو, وہ طریقہ نہیں جس سے عوام میں منجن بکے, ہمارا عوام زندہ باد کے نعرے لگائے. چلو بھائی, اس کے لیے سیاسی لوگ ہول سیل کے حساب سے پڑے ہوئے ہیں. فتندلق اقطابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع اهل النار عليه فيقولون اي فلان ما شأنك اليس. حضرت استاد صاحب ایک دفعہ ایک بڑا غلط قانون پاس ہوا تو استاد صاحب کے پاس میں گیا کہ اس پہ ہمیں احتجاج کرنا چاہیے. استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ قانون بڑے آرام سے تبدیل ہو سکتا ہے, لیکن اگر احتجاج شروع کر دیا نا ممبروں پہ یا دھرنے شروع کر دیا تو یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا, اس لیے کہ بین الاقوامی دنیا متوجہ ہو جائے گی اور دباؤ آئے گا وغیرہ وغیرہ. استاد صاحب نے کہا اتنا غلط قانون ہے کہ اگر آپ زرداری سے اکیلے میں ملاقات کریں نا, اس کو سمجھائیں, تو زرداری بھی اس قانون کی حمایت نہیں کرے گا, ٹھیک ہے نا, اتنا غلط قانون ہے. لیکن تمیز سے ہو سکتا ہے, الگ الگ سب سے ملاقاتیں کی جائیں اور ان کو سمجھایا جائے تو یہ بڑے آرام سے چینج ہو جائے گا. تو اس طرح کی سوچ کی میرا خیال ہے بہت شدید ہمیں, لیکن ظاہر ہے اس طرح جب آپ تبدیل کریں گے تو نام آپ کا نہیں آئے گا کہیں بھی. نام جب ہی آئے گا جب آپ کنٹینر لے کے روڈ بند کر کے چڑھ جائیں اس کے اوپر, شور مچائیں اور یہ کر دو اور وہ کر دو اور یوں کر دو, تو لوگ کہیں گے یہ ہے حق پرست, چاہے وہ تبدیلی نہ بھی ہو, بلکہ بین الاقوامی طاقتیں اور زیادہ متحرک ہو جائیں کہ یہ تو تبدیل ہونے ہی نہیں دینا ہم نے. چلو نہیں آ رہی بات. أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه ورواه غندر عن شعبة عن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی گناہ سے نہیں بچ رہے تو اس کو سے لوگوں کو روکنا بھی چھوڑ دیں. اس کا مطلب ہے روکتے رہیں مگر خود بھی بچیں. لوگ الٹا مطلب لیتے ہیں حدیث کا کہ ہم سے چونکہ گناہ چھوٹ نہیں رہا تو اب ہم لوگوں کو بھی منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نہ بھائی, لوگوں کو تو منع کریں اور خود بھی بچنے کی کوشش کریں. چلو باب صفت ابلیس وجنوده وقال مجاہد ويقذفون يرمون. میرے والد صاحب بتاتے تھے ہندوستان میں تبلیغ جماعت کے ایک عالم تھے, ان کے سامنے جب یہ حدیث کسی نے, عالم تھے لیکن بعض دفعہ حدیث نظر سے نہیں, یعنی بھول جاتا ہے انسان, تو ان کے سامنے یہ حدیث کسی نے پڑھی کہ جو نہی علی المنکر کرتا ہے اور خود نہیں بچتا اس کا جہنم میں کیا حشر ہوگا. تو والد صاحب کہتے ہیں وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے. وہ تبلیغ جماعت کے بزرگ تھے کہ ہمارا کیا حشر ہوگا, حالانکہ وہ بچتے تھے گناہوں سے, لیکن جن پہ اللہ کا خوف ہوتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ ان پہ خوف کا غلبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, پھر ہمارا حشر کیا ہوگا قیامت کے دن. چلیں. وقال مجاہد ويقذفون يرمون. ہاں بھائی, باب صفات ابلیس وجنودہ, ابلیس کی صفات بیان ہو رہی ہیں. ابلیس کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں اور ابلیس کے لشکروں کے اندر جو کوالٹیز پائی جاتی ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے. اچھی کوالٹی نہیں بلکہ بری صفات جو پائی جاتی ہیں. ویسے تو کوالٹی عام طور پر اچھی پر ہی اس کا اطلاق ہوتا ہے. تو ابلیس کے بارے میں رپورٹ ہم پڑھیں گے, ابلیس کیا بلا ہے. اچھا
تو ابلیس جو ہے نا اس کے بارے میں ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں. جتنا اچھا ہم سب ابلیس کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اتنا میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں پہچانتا. ہمارا صبح شام شیطان سے واسطہ پڑتا ہے. کیا ہو گیا ایسے بول رہے ہو جیسے آپ کا کبھی واسطہ ہی نہ پڑا اس سے. اچھا میرے بھائی, ابلیس کو ابلیس کیوں کہا جاتا ہے اس میں بڑا علماء کا اختلاف ہے. بعض نے کہا یہ عجمی لفظ ہے, غیر منصرف ہے کیونکہ عربی میں آ گیا یہ. جی. بعض نے کہا کہ نہیں یہ لفظ عربی ہے لیکن اور یہ ابلسا سے نکلا ہے. ابلسا یبلسو کا معنی مایوس ہونا. فہم مبلسون ہے نا قرآن میں, فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ تو مایوس ہونا. تو ابلیس چونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے غیر منصرف کیوں ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ یہ لفظ عربی ہے لیکن چونکہ اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں ہے اس وزن پہ تو اس لیے دیکھنے میں عجمی لفظ جیسا ہے. تو صورتاً عجمی ہے اس لیے علمیت اور عجمہ کی وجہ سے غیر منصرف ہے. تو مختلف اقوال ہیں لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ لفظ ہی عجمی ہے اور اس کا مادہ اشتقاق ہمیں معلوم نہیں ہے. اچھا ابلیس جنات میں سے تھا یا شیاطین میں سے تھا؟ راجح قول تو یہی ہے کہ جنات میں سے تھا کیونکہ کان من الجن ففسق عن امری ربی, قرآن میں آتا ہے یہ جن میں سے تھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. لیکن بعض صحابہ اور علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ فرشتوں میں سے تھا لیکن یہ وہ واحد فرشتہ ہے جس نے خدا کے حکم کی تکبر کی وجہ سے نافرمانی کی جس کی وجہ سے اس کو جنات میں شامل کر دیا گیا. بعض علماء کی یہ بھی رائے اگرچہ ضعیف قول ہے لیکن یہ بھی تو ان کی نظر میں کان من الجنی کا مطلب سارا من الجنی, جنات میں سے ہو گیا وہ. اور ان کی دلیل یہی ہے کہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو کہتے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ ظاہر یہی ہے کہ مستثنیٰ میں اصل یہی ہے کہ متصل ہوتا ہے, مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہوتا ہے. اصل یہی ہے جب تک اس کے خلاف کوئی واضح دلیل نہ ہو. دوسرا قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, جنات کا تو ہے ہی نہیں کہیں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ, سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. پشتوں میں فرشتے کو فرشتہ بولتے ہیں. سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس, مگر ابلیس نے. تو اس کے ظاہر سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کیا تھا, فرشتہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ تطبیق دی ہے کہ اصل میں فرشتوں میں سے تھا لیکن یعنی ظاہری گیٹ اپ اس کا فرشتوں جیسا تھا لیکن حرکتیں اس کی یا اس کے اندر جو صفات تھیں وہ جنات جیسی تھیں. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے لیکن جمہور اسی کے قائل ہے کہ یہ سارے مستثنیٰ منقطع ہیں اور وہ جنات کا جیسے انسانوں کے باپ آدم ہیں تو جنات کا باپ کون ہے, شیطان ہے, ابلیس ہے. سمجھتا ہے بات کو؟ تو یہ صرف آپ کو بتانا مقصد تھا کہ یہ کوئی اجماعی مسئلہ نہیں ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے. بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ وہ بھی فرشتوں میں سے تھا لیکن اس کو جنات میں شامل کیا گیا اس کی حرکتوں کی وجہ سے. چلیں پھر, آپ نے فرانس کے سفیر والی بات کی, کیا ایمانی غیرت کا تقاضا یہ نہیں اللہ اس کے رسول کی خاطر سب کچھ برداشت کیا جائے؟ ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اتنا کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کی نظیر ملتی ہے. صحیح ہے نا, کبھی بھی ایمانی غیرت میں نبی نے وہ کام نہیں کیا جس سے اتنا بڑا نقصان ہو. صلح حدیبیہ میں دیکھیں نا آپ, یہ طے کیا کہ ادھر سے کوئی قیدی آئے گا تو ہم حوالے کر دیں گے, ادھر سے جائے گا تو تم حوالے نہیں کرنا. بظاہر یہ چیزیں غیرت کے خلاف تھیں لیکن مصلحت کا تقاضا تھی. دیندار لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عواقب اور انجام سے بے خبر ہو کے فیصلے کرتے ہیں. تو یہ بہت خطرناک بات ہے. آپ فرانس کا بائیکاٹ کریں, فرانس کے سر پہ جوں بھی نہیں دیں گی, جوں بھی نہیں دیں گی کہ یعنی اتنا بھی نہیں ہوگا کہ فرانس کو کوئی خارش ہو جائے. اتنی تکلیف ہو جتنی خارش میں ہوتی ہے, اتنے مضبوط اکانومی ہے. فرانس نے آپ کا بائیکاٹ کر لیا نا تو آپ کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ احتجاج نہیں کرو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کا وہ طریقہ اختیار کرو جو مؤثر ہو اور آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہو. سمجھتے ہو؟ اس کا زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے حاکم پہ دباؤ ڈالا جائے کہ وہ فرانس یا یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائے جا کے. ایک کام جو تمیز سے ہو سکتا ہے نا, جب وہ بدتمیزی سے ہوگا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ
زیادہ ہوں گے. تو جب ایک مؤثر مسلم حکمرانوں کی طرف سے آواز اٹھے گی، جیسے سعودی عرب نے آواز اٹھائی تھی نا، مودی نے بہت کچھ کر رہا تھا تو سعودی عرب نے آواز اٹھائی تو پھر تھوڑا سا مودی کو خوف ہوا. تو سعودی عرب کی آواز اٹھانے سے، کیونکہ انڈیا کی معیشت کا بڑا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اب حکمران جا کے سعودی بادشاہ سے کہتے کہ آپ آواز اٹھاؤ، آپ کی آواز مؤثر ہے، تو جا کے ملاقاتیں کریں اور پھر بائیکاٹ کا حکم دیں تو ہوگا نا. ایک غریب ملک کے بائیکاٹ سے کیا ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے امتیاز جنرل اسٹور پہ ایک رکشے والا جا کے بولے میں تمہارا بائیکاٹ کروں گا، آج سے میں ٹماٹر نہیں خریدوں گا یہاں سے. امتیاز والا بولے گا بھائی تو نہ خرید، بلکہ تیرے آنے سے تو ویسے ہی ماحول خراب ہوتا ہے امتیاز کا. تو یہی ہوگا نا. تو ہم غریب ملک ہیں، ہمارے بائیکاٹ کا کوئی اتنا فرق پڑتا نہیں ہے. اگر پڑتا بھی ہے، اگر بالفرض پڑ رہا ہو تو پھر کرنا چاہیے. میں تو آپ کے سامنے اصول اور ضابطے بیان کر رہا ہوں نا، لیکن اس پہ غور کر لینا چاہیے کہ اس بائیکاٹ کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بائیکاٹ عملاً ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزوں پہ غور کر کے احتجاج کرنا چاہیے. اگر فائدہ ہو تو پھر کرنا چاہیے احتجاج. لیکن ہمارے ہاں ان تمام عواقب اور انجام کی تحقیق کیے بغیر احتجاج ہوتے ہیں، جس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہوتے ہیں. تو غور کرنے کے بعد تو پھر کرنا چاہیے اگر یہ سامنے آتا ہے کہ فائدہ ہے. طلبہ ناظم صاحب یا نگران تعلیم اساتذہ کو دیگر طلبہ کی ہر چھوٹی بڑی شکایت لگاتے ہیں، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صنفی حضرات کی نظر میں اپنی عزت بڑھانا ہے. بالکل صحیح بات ہے. کوئی طالب علم میں کوئی خرابی ہو تو چھپڑ میں لے جا کے اس کو آرام سے سمجھا دو. فوراً جا کے شکایتی ٹٹو کی طرح جا کے بولنا کہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. یہ تو فسادی عورتیں ہوتی ہیں نا، جو ہر عورت فسادی نہیں ہوتی، لیکن کچھ فسادی عورتیں ہوتی ہیں جو گھروں میں لڑوانے کا کام کر رہی ہوتی ہیں. تو شکایتی ٹٹو بننے کے بجائے جا کے اس کو آرام سے محبت سے سمجھاؤ کہ یار یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا میرے بھائی، 6 ماہ کا حمل گرانا، ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ کے بعد بتایا کہ بچے کا سر ٹھیک نہیں ہے، اس میں زہریلی گلٹی ہے جس سے زچہ و بچہ دونوں کی جان کو خطرہ ہے. عورت اسقاط کے ذریعے ممکن ہے، اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھو اصول یہ ہے کہ ایک کی جان بچانے کے لیے دوسرے کو قتل نہیں کیا جا سکتا. لیکن بچے کے بارے میں اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں مر جائے گا، اتنی نوعیت کی بیماری ہے، اور ابھی نہیں مارا تو پیدا ہونے سے پہلے مرنا تو ہے اس نے، لیکن یہ رسولی پھیل جائے گی، ماں کو نقصان ہوگا اس سے، تو پھر بچے کا اسقاط جائز ہے، کیونکہ اس نے زندہ پیدا ویسے ہی نہیں ہونا. پھر ماں کی جان بچانے کے لیے اس بچے کی جان کو ہلاک کیا جائے گا، کیونکہ وہ دنیا میں زندہ آنے کا چانس ویسے ہی نہیں ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ پیدا ہوگا، زندہ ہی پیدا ہوگا، تو پھر اس کو قتل کرنا ماں کی جان بچانے کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ ماں اور بچے کو دونوں کو نگہداشت میں رکھا جائے گا، اور جیسے ہی ماں کی جان کو خطرہ ہوا، بچے کے کوئی بھی ایسا عمل ہوا، تو پھر اس بچے کو نکالا جائے گا. سمجھتے ہیں؟ اس میں بھی مارا نہیں جائے گا، بلکہ کوشش کی جائے گی ٹائم سے پہلے ڈیلیوری ہو جائے، تاکہ دونوں کی حتی الامکان جان بچانے کی کوشش کی جائے. تو 4 مہینے کے بعد حمل ضائع کرنا یہ آسان معاملہ نہیں ہے. امت کی تاریخ میں ہمیشہ غیرت مند فیصلے کیے جاتے رہے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آفر ٹھکرائی. اب ہم اس بات پر کیوں خاموش ہو جاتے ہیں کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ کیا تھا نہیں بھائی، نبی کے دور میں دونوں کام ہوئے ہیں. بعض فیصلے بہادری پر مبنی تھے، بعض فیصلے مصلحت پر مبنی تھے. تو اسی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہیں ہم نے بہادری دکھانی ہے، کہیں ہم نے مصلحت سے. تو نبی کی سیرت پڑھیں گے، دونوں پہلو آپ کو ملیں گے اس میں. عبداللہ بن ابی کو قتل کرنا غیرت کا معاملہ تھا نا، کتنا بڑا منافق تھا، نالائق وہ. لیکن نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا تو کافر کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقتلوا اصحابہ، وہ اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں. ان کو کون سمجھائے گا کہ یہ منافق ہے، یہ مسلمان ہے؟ تو یہ مصلحت والا معاملہ تھا نا. حضرت عمر تو جگہ جگہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ اس کا سر اڑاؤں میں، اتنا نقصان پہنچا رہا ہے. اور حدیبیہ میں دیکھیں آپ، تو دونوں پہلو ملتے ہیں. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک پہلو کو ترجیح نہ دیں، غور و فکر کر کے جہاں جو پہلو مناسب ہو اس کو ترجیح دینی چاہیے. کہیں غیرت دکھانی ہے، کہیں مصلحت دکھانی ہے. لیکن ابھی ہمارے ہاں دیندار طبقے میں میجورٹی میں یہ ہے کہ عواقب اور انجام پہ غور کیے بغیر جلد بازی کے فیصلے ہوتے ہیں، یہ نقصان دہ ہے. اچھا میرے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ حاکم وقت کی اچھائی کو عوام کے سامنے بیان کرنا چاہیے، اس طرح برائی بھی. سوال بات یہ کہ عمران خان کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں اس نے فلاں کام اچھا کیا، فلاں کام وغیرہ، لیکن اس وقت تک
کرتوتے فسادات اس سے رونما ہوتے رہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ سوشل میڈیا میں تصحیح کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو ایک پالیسی انسان اختیار کرے. ایک پالیسی تو یہ کہ حاکم جو اچھا کام کرے اس کو اچھا کہے, جو برا کام کہے اس کو برا کہے. ایک پالیسی یہ. دوسری پالیسی یہ ہے کہ حاکم جو برا کام کہے اس کو برا کہا جائے, جو اچھا کہے اس کو اچھا نہ کہا جائے. تیسری یہ کہ جو اچھا کرے اس کو تو اچھا کہا جائے, جو برا کہے اس کو برا نہ کہا جائے. کہا جائے لیکن بند کمرے میں, پبلک کے سامنے نہیں. تو ہماری رائے ہے کہ تیسری پالیسی یہ زیادہ سوٹیبل ہے, کیونکہ اگر اپنے حاکم کے اچھے کو اچھا کہا, برے کو برا کہا, تو کل آپ کا سیاسی لیڈر آئے گا, اس کے اچھے کو اچھا بھی کہنا پڑے گا, تو پھر برے کو اس کو بھی برا کہنا پڑے گا. پھر نہیں کہو تو پھر اگلی پارٹی ناراض ہوگی, وہ کہے گی واہ بھائی ہمارا جب برا کر رہا تھا تو برا کہہ رہے تھے, اب یہ والا برا کر رہے ہیں تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں یہ بات سمجھ میں, پھر دونوں کو برا کہا جائے گا اور یہ پبلک افورڈ نہیں کر پاتی, کیونکہ پھر اتنی مشکلات ہوتی ہیں نا کہ آپ کے جو فین ہے نا, جو آپ کا سیاسی لیڈر ہے, اس کو جب آپ اچھا کہیں تو وہ سب کہتے ہیں واہ واہ, لیکن جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا اس میں یہ برائی ہے, تو کل تک جو آپ کے زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے نا وہی آپ کے جوتے مارنا شروع کر دیں گے. تو پالیسی یہ ہے کہ حاکم کے اچھے کو اچھا کہا جائے, سب کے سامنے بھی کہا جائے, اس کے سامنے بھی کہا جائے. اس کے برے کو برا کہا جائے لیکن سب کے سامنے نہیں بلکہ بند کمرے میں, کیونکہ کھلے عام جب آپ نے اس کو برا کہنا شروع کر دیا نا تو جو اصلاح کا دروازہ تھا وہ بند ہو جاتا ہے, کیونکہ پھر وہ پارٹی آپ کو فریق مخالف سمجھنے لگتی ہے, اور جب اس کے ذہن میں ایک دفعہ آ گیا نا کہ یہ ہمارا مخالف ہے, پھر کوئی نصیحت کی بات وہ نہیں سنتے. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو مجھے نصیحت کر رہا ہے یہ میرا دشمن ہے, میرا خیر خواہ نہیں ہے, نصیحت گئی تیل لینے. تو اس لیے پالیسی یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہے کہ حاکم وقت کوئی بھی ہو, چاہے نواز شریف ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, چاہے عمران خان ہو, اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو کھلے عام اپریشیٹ کیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو, اس کے علماء سے تعلقات قریب ہوں, اور اس کے برا کو بند کمرے میں اس کے سامنے برا کہا جائے, کھلے عام برا نہ کہا جائے. الا یہ کہ اس نوعیت کی برائی ہو رہی ہے کہ بند کمرے میں سمجھانے کے باوجود اگلے کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور ملک کا بہت بڑا نقصان کا اندیشہ ہے, پھر آپ کھلے عام اس کو برا کہتے ہیں. میرا خیال ہے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے, تو یہ پالیسی میرا خیال ہے زیادہ سوٹیبل ہے. باقی کسی اور کی کوئی اور پالیسی ہو تو وہ اس پہ چلے بھائی. میرے بھائی فرض نماز میں امام قرات میں غلطی کرے کس حد تک لقمہ دے سکتے ہیں؟ بھائی غلط پڑھ رہا ہے تو لقمہ دیتے رہیں اس کو اگر وہ آیت صحیح نہیں ہو رہی تو اس کو چاہیے وہ آیت چھوڑ کے پھر آگے سے چلے. ایک امام صاحب نے سورہ حشر کی آیت وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اس کے بعد أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ پڑھا تو نماز ہو گئی. کہاں سے ہو گئی؟ بالکل ہی الٹا معنی کر دیا نا, جہنمیوں کو کامیاب کہہ دیا. تو اس کو جیسے فائزون بولے تو اس کو فوراً بولے خاسرون ہے بھائی, یا فاسقون ہے, ایسے بولیں اس کو. یہ نہیں بولے کہ فاسقون ہے, بولیں الفاسقون, یا اعادہ لازم ہوگا. تو اگر وہ اس نے صحیح نہیں کیا اس کا تو پھر اعادہ لازم ہوگا, کیونکہ یہ غلطی ایسی ہے جو بالکل کفریہ معنی پیدا کر رہی ہے. رات کو امام صاحب نے ایسا کیا ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا میرے بھائی فرشتوں کا ایمان تو مبنی ہوتا ہے, نہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے, تو پھر کیسے اس نے شیطان نے اللہ کے حکم کا انکار کیا؟ میں تو ان علماء کی دلیل دے رہا ہوں جو شیطان کو فرشتہ مانتے ہیں. تو راجع بات تو یہی ہے نا, دلائل کے روح سے زیادہ مضبوط بات جو جمہور کا قول ہے وہ یہی ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ جنات میں سے تھا, کیونکہ یہ اشکالات ہوتے ہیں کہ فرشتے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. تو وہ علماء جو شیطان کو فرشتہ مانتے ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کی تعویل کرتے ہو کہ یہ عام قاعدہ ہے لیکن قاعدہ کلیہ نہیں, ہر قاعدہ کلیہ سے کچھ مستثنیات ہوتے ہیں. تو فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے, لیکن شیطان ایک ایسا فرشتہ تھا جو فرشتہ ہو کے بھی کم وقت نے نافرمانی کی, یعنی اس کے ضمیر میں اور مزاج میں نافرمانی نہیں ہے, پھر بھی اتنا تکبر کے پھر بھی کی. تو وہ ان کی طرف سے یہ تعویل ہو سکتی ہے, لیکن راجع بات یہی ہے کہ کان من الجنی, کان من الجن,